اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے۔ یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح کو ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنا جنت میں داخل کرے گا، اگر وہ اس انسان جو ہے وہ اسی دن فوت ہو گیا۔ اب دعا کتنی خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، کیوں؟ تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ کہ ہم اس چیز میں یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، میں اپنے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور اسی طرح میں تیری پناہ بھی چاہتا ہوں، اسی طرح میں زندگی بھی گزارتا ہوں، اسی طرح تجھ سے مانگتا ہوں۔ ہر اس برائی سے جو میں نے کی، میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنے لگیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ صبح سے شام تک دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم 20 دفعہ اس کا شکر ادا کریں تو ہم اس کی ایک نعمت کا جو ہے وہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اگر ہم اس یقین کو رکھیں کہ اللہ کے سوا تو کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، اب دیکھیے کہ اس پوری دعا کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کس طرف جو ہے وہ رجوع کرنے، اسی کی طرف جھکنے کو اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ کیا ہوا ہے کہ ہم اگر غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہم اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر توفیق دی ہے تو تو نے دی ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کس لمحے یہ انسان کا جو کوئی بھی سانس جو ہے وہ آخری ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ دعائیں جو ہے اپنے صبح اور شام کا معمول بنا لیں تو اگر کسی بھی وقت ہماری جان نکل جاتی ہے، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس کو جنت میں جانے کی خوشخبری اپنا سناتا ہوں کہ جو انسان صبح کو پڑھ لے، اگر شام تک وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے کہ ہم ہمیشہ، انسان جو ہے کاروبار یا بزنس کرتا ہے تو وہ ہمیشہ وہاں پہ جب ڈیلنگ کرتا ہے تو اپنا منافع دیکھتا ہے، تو ہمیں صرف دنیا کی زندگی کے منافع کو ہی فوقیت نہیں دینی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنی آخرت کی جو زندگی ہے، اپنی قبر کی زندگی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے کچھ سوچنا چاہیے۔ ہمیں اس کے لیے بھی کاروباری معاملات کے طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی جو ہے وہ تو آرام سے اگر گزر گئی ہے تو ہم نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ ایسی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعائیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔
اور پریکٹیکل ایک اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اگر تو ہمیں کیا چاہیے کہ ان دعاؤں کو جو ہے ہمیں اپنی صبح اور شام کا جو ہے معمول بنا لینا چاہیے۔ اگر ہم 24 گھنٹوں کے بیچ میں سے 1 گھنٹہ نکال کر کیا ان دعاؤں کے اوپر مخصوص نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے اپنا جو ہے لائف شیڈیول جو ہے وہ اس طریقے سے طے کریں کہ ہم پورے دن کے بیچ میں جو ہے وہ کچھ ٹائم جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے بھی جو ہے وہ مخصوص کر دیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے۔ اللہم انی اسالک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسالک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوارتی و آمن رعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین اور دنیا، اہلوں اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے اللہ میری حفاظت کر، میں سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے سے کہ میں نیچے سے ہلاک ہو جاؤں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے بیچ میں جو ہے اس دعا کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پناہ مانگ رہے ہیں کہ بے شک یا اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی پناہ مانگتا ہوں، کہ ہم دنیا کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آخرت ہے ہم اس کی عافیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں۔ پھر اگلی جو الفاظ ہیں کہ اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنی دین اور دنیا، اہل مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درگزر کرنا ہے تو وہ انسان تو کامیاب ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی دین کی حفاظت کا بھی کہہ دیا، دنیا کا بھی کہہ دیا، اپنے اہل کا بھی کہہ دیا، اور اپنے مال کی عافیت کا جو سوال ہے وہ بھی ساتھ ہی جو ہے وہ کر دیا۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے خوف کے عالم میں ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن کے بیچ میں عجیب و غریب وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے یہ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے بھی کس سے مانگنا چاہیے کہ یہ خوف دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور خوف دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اے اللہ میری حفاظت کر، کہاں سے؟ میرے سامنے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں سے بھی، میرے بائیں سے بھی اور میرے اوپر سے بھی، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اب دیکھیے آپ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، وہاں پہ اتنی ٹریفک ہوتی ہے، تو ایک ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں دائیں سے نہ لگ جائے، کہیں بائیں سے نہ لگ جائے، آگے پیچھے ہر طرف آپ خطرے کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اپنے حصار میں کر لیتا ہے، آگے پیچھے دائیں اوپر نیچے ہر طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ذمے کے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں جو یہ دعائیں ہیں، اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، ہمیں یہ سیکھنی چاہیے، اور اپنے صبح اور شام کے جو مخصوص ٹائم ہے، ایک گھنٹہ جو ہے شام کو، 1 گھنٹہ صبح کو جو ہے مخصوص کر کے ہمیں یہ دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جیسے اپنی روٹین کے بیچ میں ہم نے اب کچھ چیزیں سیٹ کی ہوتی ہیں، جیسے شام کا کھانا کھانا ضروری ہے، دوپہر کا کھانا ضروری ہے، صبح کا کھانا ضروری ہے، کہیں جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جتنے بھی کام جو ہیں وہ کرنے ضروری ہیں، اسی طرح سے یہ دعائیں پڑھنی بھی ضروری ہیں۔ یہ بھی جیسے آپ کی خوراک جو ہے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اسی لیے یہ سمجھیں کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ آخرت کی بہتری کے لیے اور اس دنیا کی بہتری کے لیے ضروری ہیں، ان کو بھی خوراک کی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمارے اندر جو ہے آخرت کا لالچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے لالچی بن جائیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی بہتر فرمائے. آمین.